الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یقین جانو ہم نے تمہیں کوثر عطا کر دی ہے، لہذا تم اپنے پروردگار کی خوشنودی کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ یقین جانو تمہارا دشمن ہی وہ ہے جس کی جڑ کٹی ہوئی ہے۔ کل سورت کے ابتدائی مضامین پر بات آئی تھی۔ آگے بڑھتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے کوثر دینے کا ذکر فرمایا ہے۔ کوثر کے معنی بہت ساری بھلائی، خیر کثیر۔ اس کا حاصل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے امت کو ظاہری، باطنی، دینی، دنیاوی جو بھی خصوصیت اور نعمت دی گئی ہے وہ کوثر سے مراد ہے۔ خلاصہ یہ ہے، اس کے الگ الگ اب کوثر سے کیا مراد ہے وہ انشاءاللہ آئے گا، لیکن خلاصہ اس کا کہ جو آپ علیہ السلام کی خصوصیات ہیں کہ جس میں کوئی دوسرے نبی شریک نہیں ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس امت کو جو خصوصیتیں دی گئی ہے جس میں دوسری امتیں شامل نہیں ہیں، تو امت کو دیا جانا در حقیقت آپ ہی واسطہ ہے، اس لیے وہ سب کے سب کوثر کا مصداق ہے۔ چنانچہ دیکھتے جائیں گے انشاءاللہ۔ آج کوثر سے مراد مشہور معنی جو ہم سب جانتے ہیں، حوض کوثر۔ حوض کوثر کے بارے میں اتنا جان لینا چاہیے کہ ایک تو میدان محشر میں حوض کوثر ہوگا اور ایک کوثر جنت میں، اور جنت میں جو ہے وہ اصل ہے۔ میدان محشر میں جو کوثر، حوض کوثر، وہ جنت ہی سے نکل کر کے میدان محشر میں جاری ہوگا، جیسا کہ روایت میں صاف طور پر موجود ہے کہ جنت کے کوثر سے دو پرنالے میدان محشر کے حوض کوثر میں گر رہے ہیں۔ ایک پرنالہ سونے کا ہے اور اس میں سے پانی آ رہا ہے، اور ایک پرنالہ چاندی کا ہے، اس میں سے پانی آ رہا ہے۔ تو حوض کوثر جو میدان محشر میں ہے وہ جنت ہی کی فرع ہے اور جنت ہی کا حصہ ہے۔ میدان محشر میں جو حوض کوثر ہوگا اس کے بارے میں امام قرطبی علیہ الرحمہ نے
قول نقل کیا ہے کہ صحیح بات یہ ہے کہ میزان سے پہلے اس حوض کوثر پر جا کر کے پانی پینے کا موقع نصیب ہوگا۔ گرچہ بعض حضرات نے لکھا ہے کہ پل صراط سے پہلے حوض کوثر پر جانا ہوگا، لیکن امام قرطبی علیہ الرحمہ نے لکھا والصواب والصحیح انہ قبل المیزان، کہ جب سور پھونکا جائے گا سب لوگ اپنی قبروں سے نکل کر کے حیران اور پریشان میدان محشر میں جمع ہوں گے اور لوگ خوب پیاسے ہوں گے، اس وقت ہر نبی کا ایک حوض ہوگا اور ہر نبی کی امت اپنے اپنے نبی کے حوض پر جا کر کے اپنے نبی کے ہاتھوں پانی پیے گی، تو امت محمدیہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض پر جا کر آپ کے دست مبارک سے پانی پیے گی۔ پھر اس کے بعد آگے کے مراحل، حساب کتاب، میزان، اعمال نامے کا داہنے ہاتھ میں دیا جانا، بائیں ہاتھ میں دیا جانا، اور جنت اور جہنم کا فیصلہ، پھر پل صراط پر سے گزرنا، اور پھر جنت میں جو لوگ پہنچ جائیں گے وہ پہنچ جائیں گے، اور جو کٹیں گے اور جہنم میں گریں گے وہ، یہ سب مراحل بعد کے ہیں۔ چنانچہ روایات میں بھی اس کی تائید ہو رہی ہے۔ حوض کوثر یہ جو نہر ہے، حوض ہے، اس کی کیفیت کے بارے میں، اس کی لمبائی اور چوڑائی کے بارے میں روایات میں جو تذکرے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے، اور یہ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں معراج کی رات میں جنت کی سیر کر رہا تھا۔ معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کی، جہنم کی سیر کرائی گئی ہے، تو جنت کی سیر کر رہا تھا، اسی دوران میرا گزر ایک نہر کے پاس سے ہوا، جس نہر کے دونوں کنارے پر موتیوں کے خیمے اور قبے بنے ہوئے ہیں، اور ایک موتی کا ایک خیمہ، اتنے بڑے بڑے موتی کہ جس میں سے اندر سے کھوکھلا ہو موتی تو اس کا خیمہ بنے گا، اور اس کا باہر کا جو حصہ ہوگا وہ موتی کا ہوگا۔ تو اس طرح موتی کے خیمے بنے ہوئے ہیں، اور اس نہر کا پانی جو بہہ رہا ہے وہ یاقوت اور مرجان کے پتھروں پر سے بہہ رہا ہے۔ جو نہر دیکھے ہوئے ہوں گے پتھروں پر سے بہتی ہے، نیچرلی پکچر جو گھومنے وغیرہ جاتے ہوں اور وہاں پر دیکھا ہوگا، تو یہ پانی وغیرہ پتھروں پر سے، تو یاقوت اور مرجان کے پتھروں پر سے پانی بہتا ہوگا، اور جس جگہ سے یہ نہر بہہ رہی ہوگی اس کی مٹی مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ تیز خوشبودار ہوگی، اور اس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا اور برف سے زیادہ سفید صاف شفاف پانی ہوگا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جبرائیل چونکہ ساتھ تھے معراج کی رات میں جنت کی سیر میں، گرچہ سدرۃ المنتہا سے اوپر نہیں گئے لیکن جنت کی سیر میں ساتھ کا نقل کیا ہے روایتوں میں۔ تو جبرائیل سے پوچھا ما ھذا یا جبرائیل،
جبرائیل یہ کیا بات ہے، یہ کیا چیز ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ وہی کوثر ہے جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر میں نے دیکھا تو غور سے دیکھا تو اس نہر کے اوپر پیالے پڑے ہوئے تھے جو ستاروں کی تعداد میں تھے، اور وہ پیالے سونے کے چاندی کے تھے۔ یہ ایک روایت ہے۔ ظاہر بات ہے کہ کتنا بہترین منظر ہوگا ابھی الفاظ ہی میں کہ مرجان اور زمرد پتھر ہو، مشک سے بھی زیادہ خوشبو ہو، اس کا پانی اتنا میٹھا، اتنا زیادہ ٹھنڈا، اتنا زیادہ صاف شفاف اور سفید ہو، اس پانی کا جو بہنے کا منظر ہوگا وہ کیا ہوگا، وہ ہم سب سمجھ سکتے ہیں۔ اور پھر دنیا کا جب نیچرلی پکچر اچھا لگتا ہے تو وہاں کا تو کچھ پوچھنا ہی کیا۔ دوسری روایت ہے جس کو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل کیا ہے، اور یہ روایت بخاری شریف میں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسیرت حوضی، الفاظ برابر یاد نہیں ہیں، حوضی مسیرت شہر، کہ میرے حوض اتنا بڑا ہے کہ ایک مہینے کی مسافت، ایک مہینہ مسلسل آدمی چلتا رہے سفر کرتے ہوئے تو جب تک پہنچے گا وہاں تک میرے حوض کی، کہ وہ زوایاہ سواء، کہ جتنی لمبائی ہے اتنی چوڑائی بھی ہے، گویا کہ مربع یہ حوض ہے، یعنی چوکور، چورس جسے کہتے ہیں، مربع سمجھ میں نہ آئے تو یہ چورس حوض ہے۔ کہ بعض روایتوں میں ہے کہ میری حوض کی مسافت عدن اور عمان کے درمیان جتنا فاصلہ ہے، عمان یہ آج بھی عمان جسے کہا جاتا ہے وہ شہر ہے، اور عدن ملک شام کا آخری علاقہ ہے، تو عمان سے لے کر کے سیریا کا آخری علاقہ یہ کہا جائے، اتنا لمبا میرے حوض کا ایریا ہے۔ بعض روایتوں میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے حوض کی مسافت ایلا سے عدن تک ہے۔ ایلا ملک شام کا ادھر کا حصہ ہے، اور عدن ملک شام کا ادھر کا حصہ، جیسے جوا پرانے باپو نگر اور اس سے بھی آگے منی نگر، یہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ تو یہ مراد اس سے کہ حوض کوثر کی مسافت بہت زیادہ لمبائی اور چوڑائی کو لیے ہوئے ہیں۔ اب جیسے جیسے مخاطب تھے ویسے ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر کے سمجھایا۔ کسی کو سابرمتی کی لمبائی سمجھانا ہو اور وہ رہتا ہو دہلی کا تو جیسے گنگا کے ذریعے سے سمجھائیں گے، وہ رہتا ہو سندھ کا تو سندھ کے ذریعے سے سمجھائیں گے کہ بھئی اتنی لمبی ہے، اتنی چوڑی ہے، جیسے تمہارے یہاں سندھ ہے، جیسے تمہارے یہاں گنگا ہے۔ تو مخاطب کے اعتبار سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھانے کے لیے فرمایا مراد بہت ہی زیادہ لمبی اور چوڑی ہے، اور اس کے اوپر پیالے ہیں کعدد نجوم السماء، آسمان کے ستاروں کی طرح، اور ستاروں کی تعداد ہمیں معلوم نہیں ہے، لہذا کثرت مراد ہے کہ بہت ہی زیادہ پیالے اس پر رکھے ہوئے ہیں، اور وہ سونے اور چاندی کے ہیں، جو ایک مرتبہ اس کو پی لے گا پھر کبھی بھی اس کو پیاس نہیں لگے گی۔
سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر جنت میں جو پینے کا، جو کھانے کا، پیاس کے بغیر اگر پیوے تو اس میں مزہ نہ آوے، اسی طرح بھوک کے بغیر کھاوے تو مزہ نہ آوے، بھوک لگنے کے بعد بھوک نہ دیکھے سوکھا بھات۔ ہماری والدہ بچپن سے ہم کو یہ سناتی تھی، کبیر جی کا دوہا ہے، اونگ نہ دیکھے ٹوٹی کھات، بھوک نہ دیکھے سوکھا بھات، پیاس نہ دیکھے دھوبی گاٹ، عشق نہ دیکھے جات پجات۔ کہ بنیا ہری جن کو لے کر کے چلا جاوے، عشق ہے، اب جو بھی مل جاوے تو جات کجات کچھ بھی نہیں۔ پیاس لگی ہو، بھئی تو دے نے جیسا بھی ہو، ابھی میری جان جا رہی ہے۔ نخرے تب ہوں گے جب اندر ہو کچھ، کہ یہ تو نہیں باتا نے، یہ نہیں باتا نے، یہ پھیکا ہے نے، برابر کی بھوک لگی ہو تو آنے دینا، ابھی دیکھی جائے گی پہلے۔ تو یہ سمجھنے کی چیز ہے کہ اللہ کی نعمتیں ہیں، یہ نعمتیں، اس کی ہمیں قدر کرنا چاہیے۔ خیر، تو بھوک کے بغیر، پیاس کے بغیر، تلذذاً و تنعما، جنت میں جانے کے بعد جو چیزیں کھائے گا، جو چیزیں پیے گا، لذت کے طور پر، نہ کہ بھوک کی وجہ سے۔ میں ایک مرتبہ وہاں بیٹھا ہوا تھا اور یہاں ولساڑ سے جماعت آئی تھی، انہوں نے جو سمجھایا بہت اچھے طریقے سے سمجھایا تھا، وہ بات میرے ذہن میں بیٹھ گئی۔ آدمی پیٹ بھر کر کے کھا لیتا ہے، اور اچھی سے اچھی غذا پیٹ بھر کر کے کھائے، پھر اس کے بعد کوئی چیز اس کو کھانے کو کہو تو نہ بھائی پیٹ بھر کے کھا لیا۔ میرے جیسا ہو، طلبہ ہو، ہمارے ایک استاد تھے راندیر جامعہ حسینیہ میں، ابھی بھی ہے، وہ جام نگر کے معتمین قاری اقبال صاحب وس نگر کے ہے۔ وہ اپنے استاد کے حوالے سے بتاتے تھے کہ طالب علم کا پیٹ اللہ میاں کا تغارہ ہوتا ہے۔ تو طالب علم کے سامنے پیٹ بھر کر کے کھانا کھا لیا اور پھر رکھو نا، تو طالب علم تو کیا آنے دو، حل من مزید۔ وہی الفاظ میں نے دہرائے۔ وہاں شمس الدین صاحب افغانی کر کے تھے، زبردست صلاحیت تھی راندیر میں، پٹھان تھے اور بہت بہترین علم تھا، لیکن جب غصہ ہوتے تھے تو پٹھانی مزاج بھی غالب آتا تھا، گالی بھی زبان سے نکل جاتی تھی ان سے، اور چھٹی کتاب مارتے تھے جس پر غصہ آئے اس کو، لیکن ان کا یہ قول تھا۔ تو خیر، وہ تو ایک ضمناً طالب علموں کو بھی اب اپنی عزت بچانا چاہیے اور اس طریقے سے اب ایسا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو خیر، پیٹ بھر کر کے کھا لیا، اس کے بعد اب وہ یہ ہے کہ جوس 1 گلاس 2 گلاس 27 کی ختم کو کہ آنے دو، جتنا ان لمیٹیڈ ہے، اس لیے پیٹ بھر کر کے پی لیا ہے، پھر اس کے بعد کہ نہیں بس اب نہیں۔ لیکن اب اس کے بعد وہ جس چیز کا چرسی ہو، میں چرسی کا لفظ جان بوجھ کر کے بول رہا ہوں، اس کو پیش کرو۔ وہ جماعت کے ساتھی نے مثال دی تھی پان کی، کہ پیٹ بھر کر کے کھا لیا ہے، لیکن وہ پان کا عادی ہے تو پان کو مزے سے کھائے گا، اور پھر انہوں نے اکثر کر کے تو اس میں چونا نے کتھا نے یوں، بعض پان کے عادی ہوتے ہیں نا، وہ پان کو ہاتھ میں لیتے ہیں، جیسے مسالے کا عادی ہوتے ہیں، برابر گھستے ہیں، پھر اس میں سے یہ نکالتے، اسی طرح پان کے عادی بھی تو اس طرح لطف لے کر کے اس کو کھائے گا، حالانکہ جگہ نہیں ہے، اب پان کی بھی جگہ نہیں ہے، لیکن چرسی ہے۔ چرسی کا لفظ وہی سمجھانے، تلذذاً، وہ سمجھانے کے لیے میں نے چرسی کا لفظ استعمال کیا کہ چرسی ہے تو پان لذت سے کھائے گا، بہت پی لیا ہے، لیکن اس کی جسے عادت ہے وہ چیز آئی ہے، بوتل کی عادت ہے، میں بوتل بولوں تو سمجھ جانے کا، گلوکوز کی بوتل نہیں، ہاں وہ اس کی عادت ہے، پیٹ بھرا ہوا ہے لیکن بوتل کی عادت ہے، تو
مزے سے چسکی بھر بھر کر کے پیے گا یا پھر نشہ چڑھے گا اس کو. تو یہ جنت میں یہاں پی لے گا کبھی بھی پیاسا نہیں ہوگا. اب جنت میں جا کر کے پیے گا لذت کے طور پر، بھوک کی تکلیف وہاں نہیں ہوگی. اللہ تجوع فیہا ولا تعرى وانک لا تظمأ فیہا ولا تضحى. وہاں بھوک نہیں، پیاس نہیں، گرمی نہیں، ننگا پن نہیں، کچھ بھی نہیں. لیکن لباس میلا نہیں ہوگا، لیکن لباس بدلے گا تلذذ کے طور پر، کھانا کھائے گا مزے کے طور پر. تو یہاں پر بھی کہ جو ایک مرتبہ پی لے گا وہ کبھی بھی پھر پیاسا نہیں ہوگا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سارے انبیاء علیہ السلام کے درمیان میں آپس میں اس بات کا فخر ہوگا کہ کس کے حوض پر زیادہ پینے کے لیے آتے. محرم کی سبیل لگتی ہے نا، آواز لگتی ہے، میرے وہاں اتنا زیادہ دودھ چلا، وہ کہ میرے وہاں اتنا، وہ کہ میرے وہاں اتنا. فخر کے طور پر سبیل میں لوگ کہ میرے یہاں تو ختم ہو گیا، 20 لیٹر تھا، تیرے یہاں 15 لیٹر میں سے بھی بچا ہے. اشارے بھی کرتا جاتا ہوں، اللہ کرے کہ سمجھ میں آ جائے. تو انبیاء علیہ السلام بھی فخر کریں گے کہ کس کے حوض پر سب سے زیادہ پینے آنے والے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے حوض پر سب سے زیادہ پینے آنے والوں کی تعداد ہوگی. اس سے امت محمدیہ کی کثرت. آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے پہلے میرے حوض پر آنے والے کون لوگ ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فقراء مہاجرین سب سے پہلے میرے حوض پر آئیں گے اور وہ پیئیں گے جنہوں نے ہجرت کی ہے. فقراء مہاجرین اور وہ الذین ہاجروا من مکہ الی المدینہ المنورہ، کہ جنہوں نے مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کی، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم. اور ان میں بھی جو فقراء ہیں، وہاں پر جہاں یہ روایت ہے ملا علی قاری علیہ الرحمہ نے نقل کیا ہے محدثین کے حوالے سے کہ صرف یہ مہاجرین تک محدود نہیں ہے، یہ پہلے مصداق ہوں گے کہ یہ لوگ سب سے پہلے پیئیں گے. لیکن جن لوگوں نے اپنے وطن اصلی کو چھوڑ کر کے دوسری جگہ اپنا وطن بنایا اور مقصد اس کا گمنامی ان کو پسند ہے، شہرت پسند نہیں ہے، اس بنیاد پر انہوں نے اپنا وطن چھوڑا ہے. یہ وطن چھوڑا ہے اسلام کی بنیاد پر چھوڑا ہے، سنت کی بنیاد پر چھوڑا ہے کہ وہاں سنت پر عمل کرنے کا زیادہ موقع ہے، یہاں نہیں ہے. حرام کو چھوڑا حلال کی طرف جانے کے لیے، مالداری کو چھوڑ کر کے فقر اس نے اختیار کیا، اور اس لیے اس نے اپنا وطن اصلی چھوڑا کہ علم اور عمل وہاں اچھا ہو رہا ہے. یہ سب شکلیں بھی مہاجرین کی نقل کی ہے. تو گویا کہ جن لوگوں نے دین کی بنیاد پر اپنا وطن چھوڑا ہے وہ بھی ان مہاجرین میں شامل ہے. اس کے بعد آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا ظاہر حال ایسا کہ ان کے سر پراگندہ بال والے، بال بکھرے ہوئے، بالوں میں میل کچیل، یہ سب پراگندہ بال والے، کوئی ٹیپ ٹاپ نہیں. لباس ان کا پراگندہ، اور اگر یہ کسی مالدار کے دروازے پر جائے تو ان کے لیے دروازے نہ کھلے.
اگر یہ کسی بڑے اونچے خاندان کی متنعمات کا لفظ ہے حدیث میں کہ ناز پروردہ بڑے خاندانوں کی لڑکیوں سے رشتے مانگے تو ان کی شادیاں نہ ہو، ایسے لوگ سب سے پہلے میرے حوض پر آ کر کے میرے ہاتھوں جام کوثر پئیں گے۔ جب یہ روایت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے بیان کی گئی، عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ رونے لگے اور کہا کہ ہاں میں تو ایسا نہیں ہوں، میری تو شہزادی سے شادی ہوئی ہے، عبد الملک ابن مروان کی بیٹی فاطمہ سے شادی ہوئی ہے، شہزادی سے شادی ہوئی ہے، میرے لیے تو دروازے کھولے جاتے ہیں، میں نازوں میں پلا ہوا ہوں۔ عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اب جب تک سر میرا گندا نہیں ہوگا وہاں تک میں غسل نہیں کروں گا، اور میرا لباس جب تک میلا نہیں ہوگا میں اپنا لباس نہیں بدلوں گا۔ یہ عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس لیے تاکہ اس فقراء مہاجرین کا مصداق بننے کے لیے کوئی کمی نہیں تھی عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ۔ عبد الملک ابن مروان کے بعد متفقہ طور پر عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو مسلمانوں کا خلیفہ اور امیر چنا گیا ہے، ساری سلطنتوں کے قابض ہیں، لیکن زندگی گزار کر کے بتا دی کہ عمرہ بھی سلطنتوں کے اختیارات کے باوجود بھی اس طرح زندگی گزاری جاتی ہے، ہم لوگوں کے لیے بڑا درس عبرت ہے اس میں۔ فاطمہ بیوی نے ایک موقع پر کہا 27 رمضان کو کہ محلے میں سب بچوں کے نئے کپڑے بن چکے ہیں، اپنے گھر میں اپنے بچوں کے کپڑے نئے بنے ہوئے نہیں ہیں۔ 27 رمضان کو انداز لگائیے، اور وقت کا امیر پوری سلطنت اسلامیہ کا، اور بیوی اپنے شوہر سے کہہ رہی، گویا کہ رانی راجا سے کہہ رہی ہے کہ اپنے گھر میں نئے کپڑے بچوں کے بنے ہوئے نہیں ہیں۔ کہا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں؟ میرے پاس پیسے نہیں ہیں کہ بچوں کے نئے کپڑے سلواؤں۔ بیوی مشورہ دیتی ہے کہ 1 مہینے کی تنخواہ پیشگی لے لو، آپ جاؤ اور 1 مہینے کی تنخواہ پہلے کہ آئندہ مہینے کی تنخواہ ابھی لے لو، آئندہ مہینے نہ لئیو، بچوں کے کپڑے تو بن جائیں گے، بچے باہر نکلیں گے دوسرے بچوں میں جائیں گے تو۔ کہا اچھی رائے ہے۔ اکاؤنٹنٹ کے پاس گئے، فائنانس منسٹر، یہ تو سب کچھ اختیارات یہاں ہیں۔ اکاؤنٹنٹ کے پاس جا کر کے کہہ رہے کہ 1 مہینے کی پیشگی تنخواہ چاہیے۔ وہ اکاؤنٹنٹ بھی آخر عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا ہی تھا۔ کیا کہتا ہے اکاؤنٹنٹ؟ یہاں تو آرڈر ہوئے نے سب بہتا ہو جاوے۔ اکاؤنٹنٹ کہتا ہے کہ امیر المومنین ادب سے کہ آپ 1 مہینہ تک جیو گے اس کی کیا گارنٹی ہے؟ کہ آپ 1 مہینے کی پہلے سے تنخواہ لے رہے ہیں، 1 مہینے تک جیئیں گے، کیا گارنٹی ہے؟ عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ واپس آ گئے اور بیوی سے کہا کہ بچے کے نئے کپڑے نہیں ہوں گے وہ چلے گا۔ یہ حال ہے عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ۔ پڑھنے جیسی ہے، ہم لوگ پڑھتے نہیں ہیں اصل میں۔ عمر ابن عبدالعزیز، عالمیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ دعوت و عزیمت میں جو لکھا ہے، سچ کہتا ہوں کہ آنکھوں سے آنسو نکل جائیں گے۔ ایسا زبردست امیر المومنین کہ شیر، باغ اور بکری ایک گھاٹ پر پانی پی رہے ہیں اور حملہ آور نہیں ہو رہے۔ دیکھا کسی نے کہ باغ نے بکری پر حملہ کیا، ٹھیک اسی وقت عمر ابن عبدالعزیز کا انتقال ہوا تھا۔
انصاف کا یہ عالم انہوں نے برپا کیا تھا کہ جانور تک بھی ایک دوسرے کا خون نہیں چوستے تھے. انصاف کا یہ عالم تھا. ایک موقع پر بیٹی عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے بات چیت کر رہی ہے اور منہ پر رومال باندھ کر کے. پوچھا بیٹا کیوں منہ پر رومال باندھ کر کے؟ کہا کہ پیاز اور روٹی کھائی ہوئی ہے اور بو کہیں آپ کے ساتھ بات کرنے میں بو نہ آئے آپ کو، اس وجہ سے منہ پر کپڑا باندھ کر کے آپ سے بات کر رہی. یہ زندگی گزار کر جب سلطنت پر بیٹھے ہیں، اپنی بیوی فاطمہ سے کہا کہ دو باتیں ہیں، باپ کی طرف سے جتنا تمہارے پاس ملا ہوا ہے اگر اپنے پاس رکھنا چاہتی ہو تو میرے نکاح سے تم کو چھٹی ہے، اور میرے نکاح میں رہنا ہے تو باپ کا سارا بیت المال میں جمع کر دو. وہ بیوی بھی آخر بیوی تھی، کہا کہ نکاح سے نکلنا پسند نہیں ہے، بیت المال میں باپ کی طرف سے ملا ہوا سارا بیت المال میں جمع کر دیا. تو یہ ہے ہمارے حکام کہ جب یہ حدیث سنی ہے تو کہا ہاں ہاں میں تو ایسا ہوں کہ میرے لیے دروازے کھلتے ہیں اور شہزادی میرے نکاح میں ہیں، جب تک اب سر گندا نہیں ہوگا غسل نہیں کروں گا، اور جب تک کپڑے میلے نہیں ہوں گے میں کپڑے نہیں بدلوں گا. اس حدیث کا مصداق بننے کے لیے کہ فقراء مہاجرین کہ جن کے سر کے بال گندے ہوں گے اور جن کا یہ حال ہوگا کہ اگر دروازے نہیں کھولے جائیں گے، مالدار لوگ غریبوں کے لیے دروازے نہیں کھولتے ہیں، اور متناعمات سے شادی نہیں کی جائے گی، تو اس کا مصداق بننے کے لیے یہ بات. ایسے موقع پر جبکہ نبی اکرم سخت پیاس کا عالم ہوگا، میدان محشر میں اب آگے کے منازل طے کرنے ہوں گے، ایسے موقع پر خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگوں کو میرے حوض کے پاس آنے سے روک دیا جائے گا جن کو میں پہچانتا ہوں گا. میں کہوں گا کہ بھئی یہ تو میرے ہیں، فرشتے کہیں گے نہیں آپ کے نہیں ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کے بعد انہوں نے کیا تبدیلی کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کا یہ جملہ سن کر کے خود ارشاد فرمائیں گے سحقاً سحقاً لمن غیر بعدی، کہ جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدلا ایسوں کے لیے دوری ہو دوری ہو. وہ کون ہوں گے انشاءاللہ آئندہ کل. اللہ تبارک تعالی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے ہم سب کو، ہمارے سارے متعلقین کو، ہماری قیامت تک کی نسلوں کو جام کوثر نصیب فرمائے. محرومین میں اللہ اپنے فضل سے ہمیں شامل نہ فرمائے. آمین یا رب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولأزواجنا ولذرياتنا ولإخواننا ولأخواتنا ولأقاربنا ولأحبابنا ولطلبتنا ولمن حق علينا ولمن أحسن إلينا ولمن أوصانا بالدعاء ولسائر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم إنا نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله. اللهم إنا نسألك من فجاءة الخير
ونعوذ بك من فجاءة الشر. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن خیر کو مانگا وہ سب ہم سب کو، ہم سب کے سب متعلقین کو، ہماری قیامت تک کی نسلوں کو اور عالم کے مسلمانوں کو نصیب فرما. یا اللہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے حفاظت چاہی ان سب سے ہم سب کی، ہم سب کے سب متعلقین کی، ہماری قیامت تک کی نسلوں کی اور عالم کے مسلمانوں کی پوری حفاظت فرما. یا اللہ، ہمارے مشائخ کی عمروں میں بے انتہا برکت پیدا فرما، ہمیں قدردانی نصیب فرما. اے اللہ، محض اپنے فضل و کرم سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، ہمارے مشائخ کی برکت سے، اے اللہ اس مجلس میں جو آپ کا برگزیدہ ہو اس کی برکت سے ہم سب کی سب دعاؤں کو قبول فرما. آمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو اهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين.